الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ کے ہم لاکھوں مرتبہ شکر گزار ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں ہمارے ان علماء اور حفاظ کرام کو بہترین انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، صحت کے ساتھ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی اور ہم تمام کو اس مقدس قرآن کریم اور عظیم المرتبت کتاب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں پڑھنا ثواب ہے وہاں سننا بھی ثواب ہے، جہاں پڑھنا ثواب ہے وہاں سننا بھی ثواب ہے، اور پھر نماز میں پڑھنا اور نماز میں سننا یہ اور بھی زیادہ نور علی نور ہے، یعنی ثواب اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اور سنانا بھی ثابت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے صحابی سے سننا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا اور میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا ہاں، آپ قرآن سنائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا، اور جب عبداللہ قرآن پڑھ رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو حضرت نے فرمایا حسبک، بس ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، معلوم ہوتا ہے ابن مسعود نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ یہ قرآن کے ادب میں معلوم ہوا کہ حضرت نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے تھے، لیکن یہ رونا خوشی کا تھا، غمی کا نہیں تھا، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں قیامت کے دن اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی اور یوں کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں دین کی بات نہیں پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نبیوں کو بلائیں گے اور ان کو پوچھیں گے، جیسے دنیا میں کورٹ چلتی ہے نا، اسی طرح ہو بہو وہاں بھی کورٹ چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے گا، ہرگز نہیں، وہ قادر ہے کہ اپنے علم پر فیصلہ کر دیں، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جھٹلانے کی، انسان کی فطرت ہے، اس لیے اللہ دلائل اور شواہد کے ساتھ مسائل کو وہاں قائم کرے گا۔ تو انبیاء کو بلائے گا اور کہیں گے تیری امت نہ کہہ رہی ہے کہ تم نے میری بات نہیں پہنچائی توحید، وہ کہیں گے ہم نے پہنچائی۔ تو انبیاء سے اللہ پوچھے گا کہ اچھا گواہ کون تمہارا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہماری گواہ ہے۔ تو اللہ اب اس امت کو بلائے گا، یہ آیت میں یہ بیان ہے کہ اللہ اس امت کو بلائے گا اور یہ امت گواہی دے گی کہ جی ان تمام نبیوں نے اپنی امت کو توحید اور ایمان اور دین پہنچایا تھا۔ تو جیسے دنیا میں لائر کوئی دلیل پیش کرتا ہے یا شاہد کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بیچ میں توڑا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جرح کرے گا کہ تم تو تھے نہیں وہاں، تم تو بعد میں آئے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کے مومنین اور علماء اور صلحاء کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا،
تو اب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے اور اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ہاں میں نے آپ کے قرآن کے ذریعے سے میری امت کو یہ بتایا تھا. تو اس آیت میں اس امت کی فضیلت یہ ہو گئی کہ یہ امت نبیوں کی گواہ بنے گی اور اس امت کے گواہ محمد الرسول اللہ بنیں گے. اس امت کی فضیلت ہے. اس فضیلت کو سن کر اللہ کے نبی خوشی کی وجہ سے رو پڑے کہ میری امت کا مقام کتنا زبردست ہے. اللہ کرے کہ یہ امت اپنے نبی کے آنسو کی لاج رکھ لے. جو فضیلت جو منقبت ہمیں دی ہے ہم اس فضیلت کو اور برقرار رکھیں اور ہمیں جو اعجاز دیا گیا ہمیں جو مقام دیا گیا اس کو ہم باقی رکھیں. اس کے مقابلے میں ایک دوسری روایت ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کو فرمایا ابی مجھ سے قرآن سنو. حضرت سنا رہے تو حضرت ابی نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا اور میں تو آپ کا امتی اور میں قرآن سنوں. فرمایا ہاں. تو ابی کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لیا. وہ صحابہ بھی کیسے تھے کہ آسمانوں پر اللہ ان کا نام لے رہا ہے. فرمایا اپنے ابی کو قرآن سناؤ. اور حضرت ابی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور جو سورت پڑھی تھی وہ سورت آج ابھی گزری، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اس سورت کو نہ ثابت ہوا اور پہلی روایت سے امتی کا پڑھنا اور نبی کا سننا ثابت ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ جل شانہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی اور وہ بھی تراویح اور قیام کے اندر شوق اور ذوق کے ساتھ. ماشاءاللہ کب سے لوگ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. ابھی تو اذان کو 20 منٹ کی دیر ہوتی تھی اور لوگ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. یہ ہمارے بہت سارے احباب تو وہ ہیں کہ جو پہلے سے مسجد میں مصلی بچھا دیا کرتے تھے اپنی جگہوں کے لیے تاکہ صف اول کے اندر بہت بشاشت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کے اس پیارے قرآن کو سنیں. پھر ایک اعجاز قرآن پر ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگلی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ اس کو بولا ہے اور بول کر کے جیسے ہم ٹیپڑے کار میں محفوظ کرتے ہیں اللہ نے اس کو لوہے محفوظ میں محفوظ کیا. تو یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. اور فارسی میں ایک کہاوت ہے از دل خیزد بر دل ریزد. دل سے جو کلام نکلتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے. اس لیے تورات کا کوئی اثر نہیں ہے لوگوں پر، انجیل کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن قرآن کا یہ اثر ہے کہ آج بھی لوگ اس قرآن کو پڑھ کر سن کر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کلام کی برکت ہے. کلام کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داشت. یہ احسان نہ جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو اپنی خدمت میں رکھا ہے. ہم اللہ پر یہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے کسی کو ایمان میں داخل کیا یا ہم نے نمازیں پڑھی یا ہم نے سجدے کیے یا ہم نے فلاں کام کیا. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. یہ اسی کی توفیق ہے کہ اس کی توفیق کی برکت سے ہم نے عبادتیں بھی کی، زکوٰۃ بھی دی، صدقات بھی دیے. اب یہ رمضان تو ہمارا گزر رہا ہے، آخری ہمارے پاس 2-3 دن باقی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو ایمان لایا. ربنا اللہ کا مطلب ہے جو ایمان لایا. ثم استقاموا، ثم استقاموا کا معنی ایمان پر قائم رہا. ثم استقاموا، جو ایمان پر قائم رہا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. راجح قول پر موت کے وقت آتے ہیں.
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू, और मरने वाले को यूं कहते हैं जो ईमान पर कायम रहा, डरो मत, वला तहज़नू, और गम न करो, डरो भी मत और गम भी न करो। यानी अब तुम कब्र में जा रहे हो ना, तो डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा अंदर में क्या होगा, मैं अकेला होऊंगा, मैं सवाल का जवाब कैसे दूंगा, मैं तने तनाऊंगा। न डरने की जरूरत और न दुनिया के छूटने का गम करने की जरूरत। व अबशिरो, और बशारत हासिल करो, बिल जन्नति लती, उस जन्नत की जिसका तुमको वादा किया गया था। बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून। आगे अल्लाह का जुमला सुने, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया। जब तुम ईमान के साथ दीन पर चलते थे, मस्जिद में आते थे, नमाजें पढ़ते थे, शरीयत पर चलते थे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते थे, तो नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया, अल्लाह कहता है मैं दुनिया में तुम्हारे साथ था, तुम्हारा दोस्त था, तुमसे प्यार करता था, तुमसे मोहब्बत करता था। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, अब जब तुम मेरे पास आ रहे हो तो अब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, और तुम्हारी चाहत के मुताबिक मैं चीजें अता करूंगा, जो तुम मांगोगे वो अता करूंगा। इस आयत में यह बताया गया कि सिर्फ रमजान ही में इबादत नहीं करना है, सारी जिंदगी इबादत करना है। जैसे रमजान में नमाजें पढ़ते रहें, ज़कात देते रहें, और अपने गजब और अपने गुस्से पर काबू करते रहें, मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, इफ्तारी की, करवाई, लोगों का ताउन किया, लोगों के साथ उसने सलूक से, ये सारी जिंदगी करना है। मन सलीम रमजान सलीम सना, औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, जिसका रमजान सही जाता है उसका साल सही जाता है। मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी है कि हमें इस्तिकामत के साथ अब दीन पर बाकी रहना है, हमेशा अपने अल्लाह के अमाल को पूरे करना है। ये रमजान तो अल्लाह ने हमारे लिए एक सेल लगाया था। रमजान जो है ये तो एक सेल का मसला था। दुनिया का सेल ये होता है कि वो पैसे डाउन करता है, और अल्लाह का सेल ये होता है कि वो इबादत का भाव बढ़ा देता है। दोनों सेल में फर्क है। दुनिया का सेल ये है कि 50%, 30%, 80%, 90% कम कर दिया जाता है, और अल्लाह कहता है मेरा सेल ये है कि तुम मुझे रमजान में याद करोगे तो मैं उसका भाव बढ़ा दूंगा। एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अता करूंगा, और एक नफल का सवाब एक फर्ज के बराबर अता करूंगा। ये चाहे रोजा हो, चाहे नमाज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे सदका हो, चाहे अतिया हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में देना हो, तमाम के अंदर ये अल्लाह ने हमारा भाव बढ़ा दिया है। और जाहिर सी बात है कि जितना हम खर्च करते हैं, अल्लाह जल्ल शानो कुरान करीम में फरमाते हैं, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में न डालो। इसका शान नुज़ूल में मुख्तसर बयान करूं, मुख्तसर इसका शान नुज़ूल समझे। हजरात अंसार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जब इस्लाम बराबर फैल गया, कामयाब हो गया इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, और फतेह मक्का भी हो गया, तो हजरात अंसार ये कहने लगे कि चलो भाई, अभी तक हमने कुर्बानियां दे दी, अभी जरूरत थी हमारी इसलिए हमने सारी कुर्बानियां दे दी, लेकिन अब तो दीन फैल चुका, इस्लाम फैल चुका, माशाअल्लाह जमात की जमात इस्लाम में दाखिल हो रही है। तो अब इस सूरत में अब हम पहले की तरह अपने अपने कामों में लग जाएं, अपने खेत में, अपने फार्म में, अपने जैसे अंसार खेती में मशगूल थे, हम अपने अपने काम में लग जाएं। अब तो बहुत मुसलमान हो चुके हैं, वो सब के सब ये दीन का काम करते रहेंगे। ऐन उस मौके पर अल्लाह ने यह आयत उतारी, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह। याद रखो मेरे अंसारियों, अगर तुमने इस दीन के काम को छोड़ा, इसके ताउन को छोड़ा, इसकी मदद को छोड़ा, तो दूसरे लोग खड़े होंगे, मैं उनके नाम को अपनी लिस्ट में लिखूंगा और तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट से निकाल दूंगा। यह है मतलब, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका,
اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جاؤ، جیسے پہلے دین کی مدد کرتے تھے اب بھی دین کی مدد کرتے رہو، واحسنوا، اور اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھی زندگی، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بات ابھی آ رہی ہے، جو پروجیکٹ آ رہا ہے، جس سلسلے میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، ویسے تو ہمارا جمع ہونا تراویح کے لیے ہے، ہماری آج کے ختم قرآن کے لیے ہے، لیکن مومن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مومن جہاں رہے گا پہلے اپنے بچوں کی اور اپنی مستقبل کی، فیوچر کی فکر کر کے وہاں پر رہے گا۔ اس کی مسجد ہوگی، اس کا عبادت خانہ ہوگا، اس کا مدرسہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اس مسجد میں قربانی دے کر ہمارے لیے مسجد کو فراوانی دے دی، ہمیں چاہیے کہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے مستقبل کے لیے ہم ایک اور مسجد قائم کریں، تاکہ ہماری اولادوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت ہو جائے، دین کی، ایمان کی، اور ہر طرف سے لادینیت اور الحاد اور باطل دعوتیں جو چل رہی ہے میرے بھائیوں، بہت خطرناک دعوتیں چل رہی ہے۔ ہم چونکہ اپنی دنیا کمانے میں مشغول ہیں، ہمیں نہیں پتا، ورنہ ان علماء کرام کو آپ ذرا پوچھ لیجئے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جو حافظ بنتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ان کے اساتذہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ذہنی طور پر الحاد کے وہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ کی بنیاد پر استاذ کے دل میں کپ کپی آ جاتی ہے کہ کہیں یہ بچہ ایمان سے تو نہیں نکل گیا۔ یہ باطل کی دعوتیں بڑی تیزی سے ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم تمام کو اپنی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے اس طرح کے پروجیکٹ کو بنانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اسی طرح کے پروجیکٹ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، سب سے پہلی فکر مسجد کی فرمائی۔ کوبا میں اترے تو حضرت بے چین، بہت بے چین، تو ایک صحابی حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کی بے چینی دیکھی، فرمایا حضرت بے چین کیوں ہے؟ فرمایا جماعت سے نماز پڑھنا ہے، مکے میں تو موقع نہیں تھا، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، اب کیا کیا جائے، کوئی مسجد کا انتظام نہیں۔ کلثوم ابن حدم نے فرمایا حضرت یہ میری زمین ہے، آپ اس میں سے جتنی چاہے لے لیں۔ پہلی مسجد کوبا کی بنی، اس کے بعد حضرت مدینہ المنورہ تشریف لائے، ابو ایوب انصاری کے مقام پر قیام فرمایا، اور وہاں قیام کرنے کے بعد ایک زمین کی چوائس کی گئی، جس وقت جو ابھی پرانی مسجد ہے اس زمین کی چوائس ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو پسند فرمایا، اور اس زمین کو لے کر جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم غریب تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہم خود ہی محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اینٹیں اٹھا کر کے لاتے تھے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں پتھر اٹھا کر کے، اینٹیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں اپنی گود کے اندر۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پہلے مسجد تعمیر ہوئی، اور پھر 2-4 سال کے اندر کچھ خرابی کا مسئلہ پیش آیا، تو پھر دوبارہ کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور ابو ہریرہ کی آمد سن 7 میں ہوئی ہے، پہلی مسجد کے تعمیر کے موقع پر وہ نہیں تھے۔ تو حضرت یوں اینٹوں کو اٹھا کر کے لا رہے، ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، فرمایا یا ابا ہریرہ خود غیر دوسری لے لو، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل آرام اور اصل ثواب اور اصل جو ہے پونجی اور سرمایہ وہ اللہ آخرت میں دینے والا ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ میں بھی ثواب کا محتاج ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، مغفور ہے، لواء الحمد یوم القیامہ ہے، آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا، شفاعت کبریٰ آپ کو دی گئی، جنت کی چابی آپ کو دی جائے گی۔ ارے دنیا میں کسی کو کسی آفس کی اوپننگ کے بلایا جائے اور اس کی آفس کو ذرا تالا کھلوایا جائے، اتنے بڑے فوٹو لگا دیے جاتے ہیں کہ مجھے تو اس کے لیے بلایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی جنت کھلوائے گا۔ یہ مقام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں جنت کھلے گی، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو لواء الحمد ہے، اور وہ نبی یہ کام کر رہا ہے کہ میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، اور وہ اینٹیں لالا کر کے دے رہا ہے۔ میرے بھائیو ہم سب
تعمیر مسجد کے اندر محتاج ہیں. ہمیں ہر مسجد کی تعمیر میں خوب آگے چل کر کے حصہ لینا چاہیے. بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارا سرمایہ، ہمارے پیسے، ہمارا کمایا ہوا بینک آف آخرت میں جمع ہو جائے. اور ابن ماجہ کی روایت میں جو روایت آئی کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائی. اب چڑیا کا گھونسلہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اس کے برابر بھی اگر اتنی سی مسجد بنائی. امام غزالی لکھتے ہیں اس سے مراد ایک اینٹ ہے، ایک بریک ہے، ایک اینٹ ہے. فرمایا جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی دی ہوگی اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں مکان عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخششیں ہیں. وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، ہم اپنی شان کے مطابق دیں. اس لیے میرے بھائیو اس وقت یہ تقاضا رکھا جاتا ہے. یہ تقاضے میں نہ انتظامیہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ مولانا کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی اور کا. ہم سب کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت کے اندر ہمارا حصہ لگ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک جگہ بن جائے تاکہ دین، ایمان اور ان کی شریعت کی حفاظت ہو جائے. اور اب تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس سلسلے میں، اس لیے کہ مسبب